عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج 3 ربیع الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کا مہینہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ محترم، کائنات میں برکتوں کا نزول اور کائنات کی رعنائیاں بالخصوص اسی ماہ محترم سے اس حوالے سے نسبت رکھتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ محترم میں ہوئی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ربیع الاول ہے، پہلی بہار ہے، اور پہلی بہار میں پھول کلیاں یہ کھلتے ہیں، اور پہلی بہار نہ ہو تو پھر باقی بہاریں نہیں ہوتی۔ یہ بہار ہے تو باقی بہاریں ہیں۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے حوالے سے تذکار پاک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک کیسا تھا، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ صاحبزادہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے ثنا خان جناب محمد افضال صدیقی صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث کائنات ہیں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اس کائنات کو تخلیق نہ فرماتا، بلکہ حدیث قدسیہ کے مطابق اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا تو سب کچھ، ساری کائنات، تمام مخلوقات میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصدق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک حقیقت میں برکتوں والا تھا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک بچپن میں بھی آپ سے معجزات کا ظہور ہوا، جنہیں ارہاس بھی کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ایسے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جس کو مختلف مفسرین، محدثین، بالخصوص سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب میں درج کیا کہ کائنات عالم پر حقیقت میں اس وقت بہار آئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جی، علامہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار ہیں، بے شک، نوریوں کے سردار ہیں، خاکیوں کے سردار ہیں، بے شک، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں۔ بے شک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو خود بہت ہی عظمت والا ایک واقعہ ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے 9 چینل کی ساری ٹیم کا اور اس پروگرام بہار مدینہ کے پورے منتظمین کا بے حد سپاسگزار ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم و شان ٹرانسمیشن میں اس خاکسار کو لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی جملہ ٹیم کو اس خدمت پر جزائے خیر سے نوازے۔ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو عظیم کارناموں کا، عظیم کاموں کا جو ظہور ہوا، جی، عرب کے ہاں ایک
روایت چلی آئی ہے کہ وہ خوشیوں کے سال کو خوشیوں کے نام سے تعبیر کرتے تھے اور غموں کے سالوں کو غموں کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں بھی جو حضور کے اعلان نبوت کے 10ویں سال جی 10 نبوی کو جو حضور کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کے پیارے چچا جناب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، جی ان 2 صدموں پر حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو ایک خاص نام دیا جی جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ ٹھیک۔ جس سال مصطفیٰ کریم جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال درختوں پر پھل سبحان اللہ، پہلے سے زیادہ ہوا، سبحان اللہ، فصلوں میں پہلے سے زیادہ برکت ہوئی، سبحان اللہ، جانوروں نے پہلے سے زیادہ بچے دیے، سبحان اللہ، اور جانوروں کا دودھ نسبتاً پہلے سالوں سے اس سال زیادہ ہوا۔ یعنی حقیقی بہاریں ہیں۔ حقیقی بہاریں، پورے ماحول کے اندر ایک عجیب رنگ پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، اور جو تجارت کرنے والے تاجرین تھے ان کی تجارت میں پہلے کی نسبت اس سال جس سال حضور کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ برکت ہوئی، سبحان اللہ، بارشیں زیادہ ہوئیں، ٹھنڈی ہوائیں چلیں۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی گویا پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس منظر کو دیکھ کر، خوشی کے اس سامان کو دیکھ کر، اس ماحول کو دیکھ کر عرب کے لوگوں نے اس سال کو ایک خاص نام دیا۔ ٹھیک۔ نام کیا دیا؟ سنۃ الفرح والابتہاج، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکتوں کا سال، بے شک، رحمتوں کا سال، چاہوں کا سال، اللہ کی مہربانیوں کا سال۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو کہ رحمت عالمین جو تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ماحول اس قدر خوشگوار ہو گیا کہ ہر سو بہار پیدا ہو گئی۔ اور ایک تو ہمارے ائمہ نے اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اس سال جتنے ماؤں کے ہاں بچے پیدا ہوئے سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی حضور کی آمد کی ہی برکت تھی، بے شک، حضور کی تشریف آوری ہی کی برکت تھی۔ تو اس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی کہ ہر کوئی گویا درخت بھی جھوم جھوم کر کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا سبحان مرحبا۔ اللہ، سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبھی خوشیاں منا رہے تھے، سبحان ہر طرف خوشیوں کا ہی سامان تھا، اور پورے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بھی عجیب سی جو کہ کیفیت تھی، برکتوں کا سامان تھا۔ ہر سو جو لوگ غم و اندھوں کا شکار تھے، پریشانیوں کا شکار تھے، وہ راحتوں کے اندر تبدیل ہو گئیں، سبحان اس اللہ، لیے کہ راحتیں بانٹنے والے تشریف لا رہے بے شک، اور کیوں نہ ہوتا رحمت للعالمین رحمت اللہ بن کر تشریف صلی لا اللہ رہے علیہ ہیں، وآلہ وسلم۔ جن کے تصدق سے یہ کائنات سجائی گئی۔ جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو کائنات میں پھر اللہ کی نعمتوں کا مزید اضافہ ہوا، بالکل۔ اور نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند تمام مخلوقات اس سے بہرہ ور ہوئی۔ ہر ایک کو حضور کی تشریف آوری کی برکتیں رب نے تقسیم فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہستی کے اندر حضور کی تشریف آوری کی جو برکت کی خیرات تھی وہ ہر ایک کو عطا فرمائی، سبحان اللہ، یعنی یہ لنگر باری تعالیٰ تھا بے شک، جو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد ہے تو لہٰذا بہاروں میں بھی حضور کی آمد سے بہار آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ایسے واقعات کا ظہور ہوا، جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے انہیں وافر حصہ عطا فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو پھر چونکہ ایک جو عام نظام ہے، جی جی بچے کی رضاعت کا معاملہ ہوتا ہے، جی جی تعلیم و تربیت پرورش کا معاملہ ہوتا ہے، اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضاعت ہے اور پھر دیگر جو بچپن کے معمولات ہیں، اس حوالے سے بالخصوص مکہ طیبہ میں آغاز میں کن ہستیوں کا آپ نے دودھ نوش فرمایا، اس پر بھی آپ گفتگو۔ جی، مدارج النبوہ کے اندر صاحب مدارج النبوہ نے لکھا ہے جی، کہ مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی جو
لونڈی تھیں جناب حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی حضور نے سب سے پہلے ان کا دودھ نوش فرمایا، سبحان اللہ، انہیں یہ شرف عطا انہیں یہ شرف عطا فرمایا حضور نے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اہتمام ہے۔ جی اور پھر مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور نے دودھ نوش فرمایا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی کچھ اصلاح کے طور پر بھی ہمارے ہاں، چونکہ عام رائج عام جو چیزیں رائج ہوتی ہیں پھر وہ غلط العوام ہو کر عوام میں اس قدر مشہور ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان پر پھر اعتقاد قائم کر لیتے ہیں۔ اکثر یہ سنا گیا ہے اور کئی کیسٹوں کے اندر لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے بغیر تحقیق کے، وہ تو اپنی طرف سے اس کو شان بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ شان نہیں بلکہ توہین بن رہی ہوتی ہے، اور وہ حقائق کے بھی خلاف، حقائق کے بھی منافی ہوتی ہے، خلاف ہوتی ہے، کسی بھی سیرت نگار نے یا محدث یا مفسر نے اس کو نقل نہیں، اس کو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو پڑھا المواہب الدنیا کے اندر، امام قسطلانی نے اس کو لکھا ہے جی کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو رضاعت کے حوالہ سے جناب سیدنا عبد المطلب مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، سبحان اللہ، یہ کسی ایری غیری نتھو خیری دائی کے حوالے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائیاں آئیں غریب سمجھ کے یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جی جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا جو دروازہ تھا، جو حضرت جناب سیدنا عبداللہ کا گھر تھا، سبحان اللہ، ان کے صاحبزادے لخت جگر فرزند ارجمند کا گھر تھا، اس دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے اور ہر آنے والی دائی سے ان کا نام پوچھتے تھے، آپ کا نام کیا ہے؟ چونکہ غیب سے آواز آ چکی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ حلیمہ نام کی دائی ہوں گی، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم جان رحمت صرف ان کے حوالے کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا انتظام اور اہتمام کیا بے جا رہا ہے، شک بے شک، کیونکہ اللہ کے محبوب جو ہیں جی بے شک، حضرت عبد المطلب دروازے پر کھڑے ہو گئے، ہر آنے والی دائی سے نام پوچھتے تھے، اور جب وہ نام بتاتی آپ فرماتے جاؤ آپ کا نام نہیں ہے، بالکل صحیح، پھر دائی آتی پھر نام پوچھتے فرماتے جاؤ، اس طرح کئی دائیاں وہاں سے گزر گئیں، اور جب آئینہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا پہلے سے انتخاب ہو چکا تھا، سبحان اللہ، جن کے نام کو پہلے سے بیان کر دیا گیا تھا، جب وہ تشریف لائیں بارگاہ مصطفیٰ کریم جان رحمت میں حاضر ہوئیں حضور کے کاشانہ اقدس پر دروازے پر، تو نام پوچھا گیا، انہوں نے نام بتایا، جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ نے مسکرا کر فرمایا ہاں آؤ تمہارا انتخاب ہو چکا تھا، یہی نام پہلے بتایا گیا تھا، آؤ مرحبا۔ ان کو بلا کر اندر لے آئے حضرت حلیمہ سعدیہ، چونکہ غربت اور افلاس نے ان کے ہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور جس جانور پر وہ اپنے قبیلہ بنو سعد سے سفر کر کے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ کی سرزمین تک پہنچی تھی، وہ جانور بڑا لاغر تھا، بعض نے لکھا کہ وہ خچر تھا، مختلف کسی نے اونٹنی کا کسی نے لکھا ہے، تو بہرحال جو بھی جانور تھا وہ کمزور تھا، لاغر تھا، اور آپ کا بوجھ بھی اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا، آپ اس پر آئی تھیں، لیکن جس وقت آپ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئیں، چہرہ والضحیٰ کا آپ نے جب جلوہ دیکھا، مصطفیٰ کریم جان رحمت کو سینے سے لگایا، سیرت نگاروں نے تقریباً تمام سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بھوک اور افلاس کی وجہ سے کمزور تھیں، اور ان کے گود میں پہلے سے ایک بچہ موجود تھا جو رضاعت کے ایام گزار رہا تھا آپ کے پاس، جس کا نام عبداللہ تھا، اس کا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ قربان جائیں، چونکہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے برکتیں تو ہر سو پھیل چکی تھیں، اور ہر ایک کو برکتیں نصیب ہو رہی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود مبارک میں اپنی گود میں لیا، تو حضور جب ان کی گود میں تشریف لائے تو ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اور پھر یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے
جو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ ہے۔ چھوٹی عمر سے حضور بتا رہے ہیں، اپنی آمد کے ساتھ ہی حضور نے دوسروں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اس قدر یہ شاندار بات ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو یقین جانیں سر خوشی سے جھک جاتا ہے۔ شیر خارگی میں بھی عدل و انصاف کا ایسا بہترین نمونہ ہے، تاریخ عالم کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا دودھ نوش فرمایا، اور دوسری طرف سے جب موڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانا چاہا، مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ زیبا کو موڑ لیا۔ گویا اس وقت حضور یتیموں کو، مفلسوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو بتا رہے ہیں گھبرانا نہیں، تمہارا تحفظ کرنے والا آ گیا ہے، تمہاری عزتوں کا دفاع کرنے والا آ گیا ہے، تمہارے حقوق کی پاسداری کرنے والا آ گیا ہے، تمہارے حقوق کو بیان کرنے والا آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حصے سے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ کوئی لائے تو صحیح، کوئی لائے مثال ایسی، اللہ اکبر ہے، عدل ہو تو ایسا ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت عبداللہ جو کہ دوسرے رضائی بھائی تھے، ان کے حصے کا دودھ چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یوں مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ، بڑی محبت اور شان کے ساتھ، چونکہ پہلے انتخاب ہو چکا تھا، جب یہ لے کر حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بیٹھی نا، تو اس پر بھی بڑی لطیف بات ہے کہ وہ سواری جو پہلے لاغر تھی، کمزور تھی، قدمین مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم لگے، اس سواری کے اندر ایک خاص طاقت پیدا ہو گئی، اس کے اندر خاص کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کی جو کمزوریاں تھیں، اس کی جو جناب لاغریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اس کے اندر مصطفیٰ کریم جان رحمت کے قدمین کی برکتیں اترنا شروع ہو گئیں، وہ سواری تندرست اور تر و تازہ ہو گئی۔ اور جب وہ چلنے لگی تو پھر ان دائیوں نے دیکھ کر بھی کہا، حلیمہ سواری بدل تو نہیں لی، کیا یہ وہی سواری ہے، یہ کیا وہی جانور ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی جانور ہے، سواری نہیں بدلی لیکن سوار بدل لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت کے قدم لگے تو اس سواری کو بھی یہ برکتیں نصیب ہوئیں۔ بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے وصال سے پہلے، اور چونکہ ان کا وصال ہوا تو وراثت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ وہ عرب کے سردار تھے، سردار قبیلہ سے تھے، اور ہر لحاظ سے بالکل کنیز خاص طور پہ سیدہ ام ایمن حضرت اور جناب دیگر جو بھی ان کے پاس مال و دولت تھا وہ چھوڑ گئے تھے۔ تو اس حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عام طور پہ لوگ جہالت کی وجہ سے یا بے خبری، اور بس ایک چیز کیونکہ مشہور ہو گئی، اس کی کوئی اسناد نہیں ہے، غیر مستند ہے، لیکن اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان بھی سبحان اللہ اور والد گرامی بھی کسی چیز بالکل حضور ایک شاہی خاندان سے تھے۔ بے شک یہ سمجھنا کہ وہ یتیم سب سے بڑا شاہی خاندان ہے، بالکل حضور کی ہی وجہ سے یہ سب کو یہ شاہانہ برکتیں نصیب ہوئی تھیں، چونکہ اس خاندان میں ساری کائنات کے سردار تشریف لا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنا کہ وہ غریب تھے یا مفلس تھے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ دیکھیں نا، مکہ کی سرزمین پر حضور کا خاندان، حضور کے دادا سردار تھے، بے شک قبیلہ قریش کے بھی، پورے عرب کے جتنے قبائل تھے ان میں آپ کا ایک خاص امتیازی وقار تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مال و دولت کے حوالہ سے دیکھیں نا کہ کس قدر جن کے دادا 100 اونٹ جن کے ہاں ذبح ہوں اور پھر ان کی خیرات کی جائے، پھر ایسے خاندان کو کہیں جو مفلس ہے نادار، کس قدر بے ادبی والی بات، بے شک یہ بے اصل بات ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال پرملال ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا کہ وہ کس قدر مال اپنی آنے والی اولاد کے لیے، مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال وراثت ہے، اپنی بیوی کے لیے کس قدر وہ مال چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ مال اور پھر وہ اسباب، وہ چیزیں جس طرح آپ نے ذکر کیا حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ ان کی چھوڑی ہوئی کنیز تھی نا، جی بالکل، جنہوں نے بعد میں مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، حضور کی خدمت کر کے انہوں نے سعادت حاصل کی۔ اور پھر جس طرح انہوں نے خدمت کی، اللہ اکبر، میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ام ایمن کے لیے
مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمولات سے خاص وقت نکال کر ان کے لیے حضور راشن پیک کرواتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خورد و نوش کی چیزیں پیک کرتے، گھر میں تیار کرتے، اور تیار کرنے کے بعد پھر ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر جا کر حضور ان کو خود پہنچا، بنفس نفیس، خود بنفس نفیس۔ پھر اسی سنت کو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جاری رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ چونکہ وراثت میں ایک لحاظ سے یہ تشریف لائی تھی، تو ان کے ساتھ ایک حضور اتنا کی محبت، خاص ان کے ساتھ انسیت تھی۔ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی بابرکت، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ظہور کا ذریعہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں رضاعت کے لیے، ان کے گھر میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں، ان کی سواری میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، جب یہ لفظ بولا ذات بابرکات، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ ہستی کہ جن کے ساتھ برکتیں ہی برکتیں، بے شک۔ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، تشریف فرما ہوں، جہاں تشریف لے جائیں برکتیں وہاں چلی جاتی ہیں، برکتیں وہاں موجود رہتی ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد افضال صدیقی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں کلہۂ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد افضال صدیقی صاحب۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سبحان سبحان۔ ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، سبحان اللہ۔ ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ
پاتے ہیں۔ مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائے ہر سو، مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائے ہر سو، ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے سبحان ہیں۔ اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تو ہر چیز بتا رہی ہے، راستے بھی صاف بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہر چیز پر بہار ہی بہار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ سر انور سے لے کر پائے مبارکہ تک، بے شک، جسم مبارکہ، آپ کا ہر قول مبارکہ، فعل مبارکہ، ہر چیز برکتوں والی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تھا، جس کی گواہی خود سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دیتی ہیں، سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ دیتی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولادت باسعادت کے وقت جو معجزات کا ظہور ہوا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ کے اپنی امت کو یاد فرمایا، اور دیگر تمام معاملات، سیدہ شفا رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کی گواہ ہیں۔ تو یوں یہ روایات احادیث مبارکہ میں اور سیرت کی کتب میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ وقت کم ہوتا ہے، بس وقت کے دامن کو سمیٹتے ہوئے میں یہ چاہوں گا علامہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد یامین قریشی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو رونق بخشی، رحمت بخشی، راحت بخشی، برکتیں آپ کے ذریعے سے عطا کی گئیں، ان برکتوں کا تذکرہ ہو جائے، اور پھر جو اس دوران معجزات کا ظہور ہوا ان سے ہمارے ناظرین کے قلوب و اذہان کو جلا بخشے۔ بالکل ظاہر ہے، جب یہ تذکرہ ہے تو قدم قدم پر جو برکتیں سبحان انہیں نصیب ہوئیں تو ان کو چھوڑے بغیر آگے بڑھنا جو ہے یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوش بختیوں کا اور اپنی سعادتوں کا بڑا خوبصورت تذکرہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جس وقت سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ اپنے قبیلہ کی طرف روانہ ہوئی نا، فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو جانور تھے وہ کافی کمزور تھے، اور ان میں
دودھ دینے کی سکت نہیں تھی، بکریوں کے بھی تھن سوکھ چکے تھے، خشک ہو چکے تھے، اور گھر میں اتنا دودھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ خود پی سکیں یا بچے کو پلا سکیں۔ ان کا بچہ جو پہلے سے ان کے ہاں رضاعت میں موجود تھا، وہ ساری ساری رات بلک بلک کر رو رو کر گزارا کرتا تھا۔ جس وقت مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضور کو جس وقت آپ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو گھر عجیب قسم کی رونقوں سے منور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، چمک اٹھتا ہے بے گھر، شک بے شک، اور وہ جانور جو کمزور تھے، جو دودھ دینے کے قابل نہ تھے، ان کے تھنوں میں اچانک سے دودھ اتر آتا ہے، اور اتنا وافر دودھ کہ بچہ بھی پی کے پرسکون ہو کے سوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم جان رحمت کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بھی اور میرے شوہر بھی بڑے سیر ہو کر ہم اس دودھ کو پیتے، اور یہاں تک کہ باقی لوگوں کو بھی اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی تو ان کو بھی ہم تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ برکتیں تھیں، حضور کی آمد سے ہی ان کے گھر کے اندر برکتوں کی ریل پیل ہو گئی۔ کہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت انور کو دیکھ کر جو قرب و جوار کے بسنے والے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اتنا مبارک ہے کہ ان کی آمد کے ساتھ ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کو اتنی برکتیں نصیب ہوئیں، ان کے ہاں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو دھو کر، حضور کے قدمین شریفین کو دھو کر اس کا دھوون اس مریض کو پلا دیا جاتا، وہ مریض تندرست ہو جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مریض شفا یاب ہو جاتا، اس کو برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ برکتیں ہم محسوس کر سکتے تھے، ہم نے محسوس کیا، اور ہمارے قبیلے کے چند لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا، لیکن ہمارے علاوہ شاید کسی اور کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ وہ ان برکتوں کو محسوس کر سکتا۔ ہم نے اس قدر ان برکتوں کو دیکھا، ہمیں حضور سے اتنی محبت ہو گئی کہ 2 سال کا عرصہ جو ایام رضاعت کا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے صبح اور شام کے درمیان کے جو وقت لمحے گزرتے ہیں، اسی طرح وہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے پھر دوبارہ اسی لیے وہ کہتی ہیں اب حضور کی ذات سے جدا ہونا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑی پرابلم تھی کہ اب ہم حضور سے اتنی ہمیں انسیت پیدا ہو چکی ہے، محبت پیدا ہو چکی ہے، مصطفیٰ کریم جان رحمت کی ذات سے دور ہونا ہمارے لیے محال تھا۔ جب کہتی ہیں 2 سال مکمل ہو گئے، ہم حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وعدہ کے مطابق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضور کو پیش کر کے ملاقات کروائی مصطفیٰ کریم جان۔ میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا، یقین جانے ایک عجیب سی روحانی طور پر کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب 2 سال کے بعد جب حضور تشریف لائے ہوں گے اور حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ آ کر جو حضور لپٹے ہوں گے، اس لپٹنے کا جو منظر ہے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں بیان ہو سکتا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کیفیات کو الفاظ کا جامع پہنا سکوں کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت نے کس والہانہ محبت کے ساتھ حضرت سیدہ آمنہ کے سینے کے ساتھ حضور لپٹے ہوں گے، اور کس طرح انہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر رحمت للعالمین کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ اور یہ منظر دیکھ کر، یہ محبت کی کیفیت دیکھ کر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سوچا کہ دیکھیں کہ اس قدر محبت ہے، اور یہاں سے اب اس نور نظر کو اپنے سے جدا کرنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی، نے کہا آپ کریم ہیں، مہربان ہیں، کریموں کا خاندان ہے، کریم کی ماں ہیں، ٹھیک ہے، کرم فرمائیں، اس نور نظر کو ہم سے جدا نہ کریں، کچھ لمحہ کچھ وقت ہمیں مزید دیں کہ ہم اس ہستی پاک کی مزید کچھ خدمت کر سکیں، مزید کچھ برکتیں حاصل کر سکیں، مزید کچھ سعادتیں حاصل کر سکیں۔ تو ان کی حال زار پر شفقت کرتے ہوئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا، جو خود کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی سب سے عظیم ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم خوشی سے جھومتے ہوئے، وہ کہتے ہیں اس خوشی کے الفاظ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی کما حق کو بیان نہیں کر سکیں کہ حضور کو لے کر ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آئیں اور مصطفیٰ کریم جان رحمت کے فیض سے، حضور کی برکتوں سے مستفید ہونے لگیں۔ اس دوران پھر مزید برکات اور
اس قدر، چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم نے پرورش کا جو یہ شرف نصیب ہوا، ہم نے دیکھا دیگر بچے جس طرح پڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے یکسر مختلف تھا، اور یہ بھی موجود ہے سیرت کی کتب کے اندر، اسے مدارج النبوہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لمحے میں جس میں جو بچے عام بچے عموماً اپنے کپڑوں میں بول و براز کر دینا اور کپڑے ان کے گندے ہو جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یکسر مختلف تھا۔ کبھی بھی اپنے اس لباس کے اندر حضور نے بول و براز نہیں فرمایا، اور ایک وقت معین تھا، اس معین وقت کے مطابق آپ جناب رفع حاجت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا لباس جو تھا وہ بالکل صاف ستھرا، پاکیزہ، مطہر، منور، معطر رہا کرتا تھا۔ اور جب کبھی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ کی شرمگاہ کے اوپر سے اگر کوئی کپڑا ہٹ جاتا تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر ہمیں اس بات پر، یعنی وہ ایک احتجاج فرماتے تھے کہ جلدی سے اس سطر کو ڈھانپو، تو کہتی ہم ڈھانپ دیتے، یا جب کبھی کہتے ہم اپنے کسی کام میں مشغول ہوتی تو غیب سے کچھ ایسا انتظام کر دیا جاتا تھا کہ حضور کے سطر مبارک کو ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم جان رحمت جب پنگھوڑے میں ہوتے، حضور جھولے میں ہوتے، آپ جس طرف انگلی ہلاتے چاند اس طرف چلا جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ اکبر۔ یہ معجزات ہیں، یہ سب وہ برکتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن کے ایام میں حضور کے وجود اطہر سے جن کا ظہور ہوا۔ پھر اسی میں شک صدر کا بھی ایک واقعہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بچے جاتے تھے تو بکریاں لے کر چرانے کے لیے، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی اصرار کیا، اصرار فرمایا کہ میرے بھائی، یہ میری بہنیں یہ کدھر چلی جاتی ہیں، سارا دن یہ بکریوں کو، یہ جانوروں کو لے کر چلے جاتے ہیں اور میں یہاں اکیلا ہوتا ہوں۔ تو یعنی حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس قدر اصرار بڑھ گیا کہ میں حضور کو روک نہ سکی، میں نے مصطفیٰ کریم جان رحمت کو ان کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اب بکریاں لے کر جب حضور روانہ ہوتے نا تو وہ بکریاں بھی بڑی خوش نصیب تھیں، وہ حضور سے آگے نہیں چلتی تھیں، اللہ اکبر، ان کو بھی پہچان تھی، انہیں بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ ہستی کوئی عام نہیں ہے، حضور کے پیچھے پیچھے وہ چلتی، اور کبھی حضور کو بکریاں بلانے کی ضرورت نہ پیش آتی، جب وقت ہو جاتا وہ تشریف لاتے، بکریاں حضور کے پیچھے پیچھے چلتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مراحل، یہ سارے مناظر ان حضرات نے مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا، اور اسی دوران حضرت دمرہ ایک روایت میں ہے اور باقی کچھ روایات میں حضرت شیمہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ دیکھا کہ 3 سفید پوش، سفید لباس والے 3 مردوں کا وہاں پر ظہور ہوا۔ وہ ائمہ نے لکھا کہ وہ ملائکہ تھے، وہ فرشتے تھے، جبرائیل امین تھے، حضرت اسرافیل تھے، یا دیگر ان کے ساتھ کچھ ملائکہ تھے۔ تو وہ تشریف لائے اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لٹا دیا، لٹا کر حضور کا سینہ یا حضور کا پیٹ مبارک انہوں نے چاک کیا، چاک کر کے جب یہ منظر چاک کرنے کا ہو رہا تھا تو ایک روایت میں حضرت دمرہ کا ذکر ہے زمرہ زواد کے ساتھ، اور ایک میں حضرت شیمہ کا ذکر ہے کہ یہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آ کے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ ہمارے بھائی قریشی بھائی کے ساتھ نا کہ کچھ لوگ آئے سفید لباس والے، انہوں نے ان کو لٹا دیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ تو گھبرا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بھی بھاگی اور میرے شوہر بھی بھاگے، ہم دوڑ کر آئے اور آ کر دیکھا تو مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہیں، اور حضور کے چہرے پر کچھ افسردگی کے آثار تھے، وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا بیٹے کیا ہوا، کون لوگ تھے، کس قسم کا معاملہ ہوا؟ تو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان سے ان کو بتایا کہ اس طرح 3 افراد تھے، انہوں نے آ کے مجھے لٹا دیا اور پھر میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے انہوں نے کچھ چیزیں نکال کے باہر کر دیں اور کچھ چیزیں اندر ڈال دیں، اندر رکھ دیں، پھر اوپر سے انہوں نے میرا سینہ بند کر دیا، دیکھو میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑے گھبرا گئے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بچے پر کوئی آسیب ہے، انہوں نے اپنی دانش کے مطابق جو ان کو سمجھ آیا، ان کا کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو فوراً جو ہے
ان کے والدین کے حوالے یا ان کے سرپرستوں کے حوالے کیا جائے۔ اس کے غالباً 4 سال کی عمر مبارکہ تھی۔ تقریباً 4 سال کی عمر مبارک ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں حاضر ہوئی اور میں نے ان کی خدمت میں آ کے پیش کیا، اور وہ کہنے لگیں کہ اتنے اصرار اور محبت کے ساتھ، اس قدر وارفتگی کے ساتھ آپ نے حضور کو لے جانے کی خواہش کی تھی اور پھر اتنی جلدی واپس لے آئیں۔ جی پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور کے حضرت سیدہ آمنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ جی۔ تو جب یہ واقعہ سنا تو واقعے کے اندر ہی انہوں نے اپنے شوہر کے خدشات کا بھی ذکر کر دیا ٹھیک کہ میرے شوہر کو لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ ان پر کوئی آسیب ہے۔ جب یہ جملہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا نا تو فوری طور پر برجستہ آپ نے جواب دیا، فرمایا نہیں، میرے اس پیارے اور مبارک بیٹے پر آسیب کا تو کوئی میں محسوس ہی نہیں کر سکتی، میں قبول ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا اس وقت کن کن انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، کیسے کیسے جید انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور ان کی ازواج مطہرات تشریف لائیں، ان مبارک روحیں تشریف لائیں، مبارک ہستیاں تشریف لائیں۔ انہوں نے آ کے اس مبارک بچے کی ولادت پر جو مجھے مبارکباد دی، تو یہ تو ممکن ہی نہیں بے شک جو میں نے انوار دیکھے وہ میں کیا آپ کو بیان کروں کہ یہ بچہ تو پورے عالمین، سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، سب کا لیڈر بن کے آیا ہے، سب کا شہنشاہ بن کے آیا ہے۔ اور اس چیز کا ذکر مقام ابوا شریف پہ بھی ملتا ہے۔ جی اس واقعہ کا مختصراً ذکر فرما دیجیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی والدہ ماجدہ ان کے ساتھ کتنا عرصہ رہے اور پھر کیسے ان کا وصال ہوا۔ بالکل، یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ حضرت ام ایمن جی رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ کوٹ کرتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 6 برس کی ہو گئی تھی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ننیھال کی طرف تشریف لے گئیں، سرزمین مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف، اور وہاں جا کر کچھ ایام وہاں پر انہوں نے گزارے اور وہاں سے واپسی پلٹ رہے تھے، سرزمین مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ابوا گاؤں کے مقام پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں پر بعض نے لکھا کہ اٹیک ہوا یا کوئی آپ کو اچانک سے کوئی تکلیف ہوئی جس سے آپ جانبر نہ ہو سکیں، اور اسی حالت میں آپ کا وصال پرملال ہو گیا۔ بہت ہی دلسوز یہ واقعہ ہے، اور جب اس واقعے کو، اس کیفیات کو بندہ اپنے اوپر طاری کر کے جب اس کو پڑھتا ہے، جب محسوس کرتا ہے تو یقین جانے اس وقت مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 برس ہے، اور 6 برس کی عمر میں بچہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدفین کے بعد قبر انور کے ساتھ، قبر مبارک کے ساتھ حضرت ام ایمن کے فرمان کے مطابق، بیان کے مطابق کہ حضور کا لپٹ کر رونا، تو اس وقت اللہ اکبر یہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت ام ایمن نے اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح انہوں نے سینے سے لگایا ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ در یتیم والد کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھ گیا، اور والدہ کا سایہ اب 6 برس کی عمر میں اب جدا ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت کو پھر رب کی رحمتوں نے پروان چڑھایا، دادا جان کے ہاں حضور تشریف لائے، انہوں نے پرورش کی، اللہ تعالیٰ نے خاص فضل اور کرم شامل حال رکھا۔ کیوں نہ شامل حال ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب ہم آپ کی عمر کی قسم فرماتے ہیں، پوری زندگی مبارک، پوری حیات مبارک قسم فرما دی۔ حضرت ام ایمن نے اس موقع پر بہت شاندار خدمات سر انجام دی، جس کا بدلہ، جس کا صلہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے، ظاہری حیات مبارکہ کے آخری سانس تک حضور نے ان کو عطا فرمایا، ان کے ساتھ اسی طرح محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک چند ایک پہلوؤں کا مختصراً احاطہ ہو سکا، وقت کا دامن اسے دیکھتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کی نسبت جیسے بچے مہینے یا سالوں میں پرورش پاتے تھے، گروتھ کرتے تھے، آپ ایک دن میں اتنی گروتھ آپ کی ہوا کرتی تھی. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں سبھی مسلمانوں کے بچوں کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. آخر میں چاہوں گا جناب علامہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب مختصراً دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا دائما ابدا فإنک خیر الرازقین. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. اے مالک و خالق مولا، ہم نے تیرے پیارے محبوب کریم مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد بچپنے کے حالات و واقعات کا ذکر کیا. اس میں ہم سے اگر کوئی عمدن یا سہون خطا سرزد ہوئی ہو تو مالک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. تیرے محبوب مصطفیٰ کریم جان رحمت کی جو شانیں ہم نے بیان کی، جو ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی، اس کی برکتیں ہمیں اور ہمارے سامعین کو جن حضرات نے اس کو سنا، یا رب العالمین سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرما، سب کو اس کے انوار و تجلیات نصیب فرما. ہمارے آنے والی نسلوں کو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا فیضان نصیب فرما. ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان ہمارے معزز مہمان و ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد افضال صدیقی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب محمد افضال صدیقی. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہے کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. وقت کی قید نہیں
جس کو سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جس کو سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ گنبدِ خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبدِ خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنان، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنان، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں، ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ